واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، اور آپ ان سے پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ اذ يعدون في السبت، جب وہ زیادتی کرنے لگے ہفتے کے دن میں۔ اذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، جب آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن شرعاً اوپر اوپر، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا لا تأتیہم، تو مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا جو وہ فسق و فجور کرتے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے کہ تم کیوں نصیحت کرتے ہو اس قوم کو، اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، کہ اللہ ان کو ہلاک کرے گا یا ان کو عذاب دے گا شدید عذاب۔ قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، کہنے لگے عذر خواہی کے لیے تمہارے رب کے ہاں، اور تاکہ وہ باز آ جائیں۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، بس جب وہ بھول کے جو ان کو نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور ہم نے پکڑا ظالموں کو برے عذاب میں بسبب اس کے جو وہ فسق و فجور کرتے تھے۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، بس جب انہوں نے زیادتی کی اس سے جس سے ان کو روکا گیا تھا، ہم نے ان سے کہا ہو جاؤ اندر ذلیل و رسوا ہو کر۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور جب آپ کے رب نے یہ بات فرما دی کہ البتہ ضرور اللہ ان پر بھیجیں گے قیامت تک جو ان کو برا عذاب دیتے رہیں گے۔ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک آپ کا رب البتہ جلدی سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ البتہ بہت بخشنے والا بہت رحم والا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے تقسیم کر دیا ان کو زمین میں گروہ گروہ بنا کر۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ، ان میں سے بعض نیکوکار ہیں، وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، اور بعض دوسرے راستے پر۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اور ہم نے آزمایا ان کو اچھے حالات میں اور برے حالات میں تاکہ وہ باز آ جائیں۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، پس پیدا ہوئے ان کے بعد نہ اہل، وَرِثُوا الْکِتَابَ، جو کتاب کے وارث ہوئے، يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، لیتے تھے اس ادنا دنیا کا ساز و سامان، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے تھے عن قریب ہمیں معاف کر دیا جائے گا۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور جب آتا تھا ان کے پاس اس جیسا سامان تو ان سے لے لیتے تھے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے کتاب کا وعدہ، أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کہ وہ نہیں کہیں گے اللہ کے بارے میں مگر حق۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور وہ پڑھتے بھی تھے جو اس میں تھا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جنہوں نے کتاب کو مضبوطی سے تھاما اور نماز قائم کی۔ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، بے شک ہم نیکوکاروں کے اجر کو ضائع
وَإِذْ نَطَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور جب ہم نے اٹھایا ان پر پہاڑ گویا ان کے اوپر گویا کہ وہ سائبان تھا، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ ان پر گھرنے والا ہے، کہا گیا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو جو ہم نے تمہیں دیا مضبوطی کے ساتھ، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور نصیحت حاصل کرو اس سے جو اس میں ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں آپ ان سے اس بستی کے بارے میں بھی پوچھئے جو بستی سمندر کے کنارے دریائے شور کے کنارے واقع تھی، اور یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن مقدس تھا، لیکن اللہ کی شان یہ ہے ان کے لیے ہفتے کے دن میں مچھلیوں کا شکار منع تھا جن پر ان کی معیشت کا دار و مدار تھا، تو جس دن ہفتہ ہوتا مچھلیاں اوپر آ جاتی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، جب ہفتہ نہ ہوتا تو مچھلیاں بھی نہ آتی۔ اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے ان کو آزمایا ان کے فسق و فجور کی وجہ سے۔ تین قسم کے گروہ ہو گئے، بعض وہ لوگ تھے جنہوں نے مچھلیوں کو پکڑنا شروع کیا، بعض وہ تھے جو خاموشی سے رہتے تھے، مچھلیاں پکڑتے بھی نہیں تھے، پکڑنے والوں کو روکتے بھی نہیں تھے، ایک گروہ وہ تھا جو مچھلیاں پکڑنے سے روکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو نجات دی جو مچھلیاں پکڑنے والوں کو روکنے والے تھے، نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والے تھے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ، جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، یعنی جو نہیں عن المنکر کرتے تھے ان سے کہا کہ تم اس قوم کو کیوں آپ روکتے ہو مچھلیاں پکڑنے والوں کو، اللہ چاہے ان کو ہلاک کرے چاہے شدید عذاب دے۔ ان نہیں عن المنکر والوں نے کہا ہم تو اپنے رب کے ہاں اپنی معذرت پیش کرنا چاہتے ہیں، اور شاید کہ یہ بات بھی آ جائے جب وہ نصیحت کو بھول گئے، انجینا الذین ینہون عن السوء، اللہ فرماتے ہیں ہم نے نجات صرف اس فریق کو دی جو برائی سے روکتے تھے، جنہوں نے مچھلیاں نہیں پکڑی لیکن نہیں عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیا، اللہ نے ان کو بھی عذاب میں ڈالا، اور ہم نے عذاب میں ڈالا ظالموں کو بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون، برے عذاب میں جو فسق و فجور کرتے تھے۔ جب انہوں نے نافرمانی کی اس چیز میں جس سے ان کو روکا گیا تھا، اب ہم نے کہا کہ بندر اور خنزیر بن جاؤ، نوجوانوں کو بندر بنا دیا گیا، بوڑھوں کی غلطی زیادہ ہے کیونکہ عمر بھی ان کی زیادہ تھی، ان کو خنزیر بنا دیا گیا۔ اور یہ ہمارے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ان کے لیے ہفتے کے پورے دن میں مچھلیاں بنا دی، ہمارے لیے جمعے کی پہلی اذان سے لے کر جمعے کی نماز تک کاروبار بنا ہے، 1.5 گھنٹہ تقریباً ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، اس کے باوجود گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، دکانیں کھلی ہوتی ہیں، کام ہو رہے ہوتے ہیں، تو کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور اللہ نے ایک اور عذاب یہ پر ڈالا، یہ جتنے لوگ بندر اور خنزیر بنے تھے 3 دن کے اندر یہ سارے مر گئے، بندر اور خنزیر پہلے سے چلے آ رہے ہیں اور انہی کی نسل ابھی باقی ہے، یہ جو بطور عذاب کے بندر بنے تھے اور خنزیر یہ 3 دن میں سب مر گئے تھے۔ اور جب آپ کے رب نے یہ فرما دیا، اب بطور سزا قیامت تک ان پر ایک آدمی کوئی نہ کوئی مسلط ہوتا رہے گا جو ان کو برے عذاب سے دوچار کرے گا، جیسے بخت نصر کو اللہ نے مسلط کیا، ٹیٹس کو مسلط کیا، اور بہت سارے لوگوں کو اللہ نے اس پر مسلط کیا۔ آپ کا رب جلد سزا دینے والا بھی ہے اور وہ بخشنے والا اور رحم والا بھی ہے۔ یہ ایک سزا ان کو یہ ملی بندر اور خنزیر، ایک ان پر دشمن مسلط، ایک اور سزا اللہ نے اس قوم کو بکھیر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ قوم کا مجتمع رہنا، اکٹھے رہنا بھی اللہ کی نعمت ہے، جب اللہ کی نافرمانی آتی ہے تو تفرقہ بازی ہو کر امت ٹوٹ جاتی ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے تقسیم کر دیا ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے، بعض ان میں سے نیک تھے وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، بعض دوسرے راستے پر، ہم نے ان کو اچھے اور برے حالات دونوں میں آزمایا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ اس کے بعد نااہل لوگ پیدا ہوئے، فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، خلف پیدا ہوئے، جانشین بنے، خلف نااہل لوگ جو کتاب کے وارث بنے۔ ان کی کیا غلطی تھی؟ الادنا کے 2 مطلب ہیں، یاخذون عرض هذا الادنى، وہ اس دنیا کا حقیر سا ساز و سامان لے لیتے تھے، اس دنیا کی عارضی چیز کا سامان لے لیتے تھے۔ ادنا سے مراد یا دنیا ہے اور یا ادنا سے
سے مراد ذلیل اور حقیر چیز ہے، اور کہتے تھے ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہم توبہ کر لیں گے، لیکن پھر کوئی لالچ دیتا، پھر اللہ کے احکام کو بدل کر دوبارہ جو ہے وہ اسی طرح کا ساز و سامان لینے والے بن جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان سے یہ عہد نہیں دیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے بارے میں صرف حق بات کہیں گے، یہ کتاب میں پڑھتے بھی تھے، اور البتہ آخرت کا گھر بہتر ہے متقین کے لیے، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ یہ آیت سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ کے احکام، نبی کے طریقے اور دین صحیح صحیح امت تک پہنچانا ہے۔ اہل علم جو بھی ہیں وہ اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہے، کسی لالچ میں آ کر ان کو امت کو غلط بات نہیں بتانی چاہیے۔ اور وہ لوگ جو کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، دو باتیں کر رہے ہیں، کتاب کو مضبوطی سے پکڑا، نماز قائم کی، ہم ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ نماز کا بطور خاص ذکر کیا، جو آدمی نماز پڑھے گا، نماز کے علاوہ دین کو بھی قائم کرے گا، جو نماز کو ضائع کرے گا فَهُوَ لِمَا سِوَاهَا أَضْيَعُ، وہ نماز کے علاوہ دین کو تو بکری کے اولا ضائع کرے گا۔ اب بھی بنی اسرائیل والے نہیں مانتے تھے، اللہ نے طور پہاڑ ان پر اٹھایا، 3 مربع میل پر ان کی آبادی تھی، پورے کے اوپر اللہ نے پہاڑ کو اٹھا دیا، پہاڑ نیچے سے اکھڑ کر ان پر ایسے آگے جیسے بادل یا سائبان اور چھتری ہوتی ہے۔ اب انہوں نے سمجھا کہ اب تو پہاڑ گرے گا، ہم نے کہا جو تمہیں دیا گیا اب لے لو اور اس سے نصیحت حاصل کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں جبر نہیں، تو یہاں پہاڑ کیوں اٹھایا گیا؟ جواب، اسلام میں داخل ہونے پر کوئی سختی نہیں ہے، جو آتا ہے خوشی سے آئے، لیکن اگر اسلام کا لیبل آدمی لگائے اور پھر اس کے پر عمل نہ کرے تو پھر تو اس سے منوایا جائے گا۔ اسلام قبول کرنے میں جبر نہیں، لیکن اگر اسلام قبول کر لیا تو اسلام کے احکام پر چلنا ہوگا اور حدود و قصاص کا نظام نافذ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔